دوستوں، پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے یہ پڑھا کہ حاتم ایک شہر میں پہنچا ہے اور اس شہر کے باہر ایک میدان میں اس نے دیکھا بہت سارے لوگ ایک آگ کے گرد کھڑے ہوئے ہیں. ایک آگ جلائی ہوئی ہے بہت بڑی. حاتم نے دیکھا وہ ایک عورت کو اس آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. حاتم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے شہر کا ایک آدمی مر گیا ہے، اسے اور اس کی بیوی کو جلانے کے لیے ایک آگ دہکائی ہے. حاتم ہکا بکا رہ گیا. بولا دوستوں، یہ عجیب دستور ہے کہ مردوں کے ساتھ زندہ کو بھی جلاتے ہو. انہوں نے کہا اے مسافر، تو اجنبی ہے، شاید پہلی بار ہمارے ملک میں آیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. ہمارا یہ دستور آج کا نہیں، بہت بہت پرانا ہے. شوہر کے مرنے پر بیوی اپنی خوشی کے ساتھ چل جاتی ہے. تمہیں یقین نہ ہو تو آج خود دیکھ لینا. حاتم وہیں ٹھہر گیا. ذرا دیر میں لوگ مردے کو لائے. آگے آگے ایک جوان عورت چل رہی تھی، دلہنوں کی طرح سرخ لباس اور سارا زیور پہنے ہوئی تھی، اور ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے خوشی خوشی آگ کی طرف چلی جا رہی تھی. حاتم حیرت زدہ رہ گیا. لوگوں نے لاش کو آگ میں رکھ دیا اور عورت مسکراتی ہوئی آگ میں چلی گئی. دونوں ذرا سی دیر میں جل کے راکھ ہو گئے. اس کے بعد لوگ شہر کو لوٹ گئے. حاتم کے ہوش و حواس درست ہوئے تو وہ بھی اپنی منزل کی طرف چل پڑا. آگے جا کر ایک اور منظر دیکھا. لوگ زبردستی ایک زندہ آدمی کو قبر میں دبائے جاتے ہیں اور وہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے. حاتم نے وہاں جا کر انہیں روکا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے سردار کی بیٹی مر گئی ہے، یہ اس کا شوہر ہے. ہمارا دستور ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر کو بھی زندہ دفن کر دیتے ہیں، مگر یہ آدمی راضی نہیں ہوتا. حاتم نے کہا مردوں کے ساتھ زندوں کو گاڑ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ مگر وہ نہ مانے. آخر طے یہ پایا کہ حاتم ان کے سردار سے بات کرے گا. حاتم نے سردار کو سمجھانا چاہا، مگر اس نے کہا میرا داماد ایک مسافر تھا، اس نے میری بیٹی سے شادی کرنا چاہی تو میں نے اسے اپنے شہر کا دستور سمجھا دیا. اس وقت تو یہ راضی ہو گیا، مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو اپنی بات سے پھر گیا. حاتم نے اس شخص سے کہا آخر تو نے جھوٹا وعدہ کیا ہی کیوں تھا؟ وہ بولا میں نے تو بغیر سوچے سمجھے یوں ہی ہاں کر دی تھی. حاتم نے کہا اب اگر تم خوشی سے دفن نہیں ہونا چاہتے تو یہ لوگ تمہیں زبردستی زندہ گاڑ دیں گے. بہتر یہ ہے کہ تم خوشی سے دفن ہو جاؤ، میں رات کو یہاں سے تمہیں نکال لوں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. رات کو حاتم نے قبر کھول کر اسے نکال لیا. اس شخص نے حاتم کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا تم نے میری جان بچائی ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. حاتم نے اسے کوہ ندا کے بارے میں دریافت کیا. اس نے بتایا کوہ ندا یہاں سے بہت دور نہیں ہے، اس کے دو راستے ہیں، بائیں طرف کا راستہ اور دائیں طرف کا. بائیں طرف کا راستہ بہت خطرناک ہے، اس سے ہرگز نہ جانا، جبکہ دائیں طرف کا راستہ ٹھیک رہے گا. حاتم اس شخص کا شکریہ ادا کر کے چل دیا. 10 دن تک چلتا رہا. 11ویں دن وہ راستہ ملا جس کا اس شخص نے ذکر کیا تھا، لیکن اس کی نصیحت بھول کر حاتم بائیں طرف چل دیا. 2 دن اسی راستے پر چلتا رہا. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ جنگل کے سارے جانور، کیا شیر اور کیا ہاتھی، سب بھاگے چلے آتے ہیں. حاتم نے سوچا یقیناً کوئی خوفناک جانور ان کا پیچھا کر رہا ہے. حاتم درخت پر چڑھ گیا اور وہاں سے تماشا دیکھنے لگا. ذرا سی دیر میں ایک چھوٹا سا جانور بڑی بھیانک شکل کا دکھائی دیا، جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. حاتم بھی اسے دیکھ کے ڈر گیا اور کمر سے خنجر نکال لیا. اتفاق سے وہ جانور اسی درخت کے نیچے آ کر رکا اور آدمی کی خوشبو پا کر اچھلنے لگا. حاتم نے ایسا ہاتھ مارا کہ سامنے کے دونوں پیڑ کٹ کٹ گر پڑے. وہ دوبارہ حاتم پر جھپٹا، مگر حاتم کے دوسرے وار نے اس کی آتے باہر نکال دی. خون کے چھینٹے ادھر ادھر اڑنے لگے. خون کی بوند جہاں گرتی وہاں آگ لگ جاتی. حاتم دیر تک درخت پر بیٹھا رہا. جب آگ بجھے گی تو نیچے اترا. جانور اب تک مر چکا تھا. حاتم نے اس کے دانت، دم اور کان کاٹ کر تھیلے میں رکھ لیے اور آگے چلا. تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک قلعہ نظر آیا، یعنی کیسل. حاتم اندر داخل ہو گیا.
مکان عالیشان، دکانیں سامان سے بھری ہوئی، مگر آدمی کا نام و نشان نہیں۔ بڑا چکرایا، سمجھا اس شہر کے رہنے والے کسی دیو بھوت سے ڈر کر بھاگ گئے۔ چلتے چلتے حاتم شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں بادشاہ، اس کے رشتہ دار اور کچھ نوکر تھے۔ پہلے نوکروں نے حاتم کو دیکھا اور حیران ہوئے کہ آج مسافر کیسے ادھر آ نکلا۔ اتنے میں بادشاہ نے اوپر کھڑکی سے سر نکال کر جھانکا اور حاتم سے پوچھا، اے مسافر، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حاتم نے عرض کیا، میں شاہ آباد سے آیا ہوں اور کوہ ندا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، شاید تم راستہ بھول گئے ہو، اور یا شاید تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ حاتم نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میری موت یہاں مجھے کھینچ لائی ہے تو اس سے کون بچا سکتا ہے؟ مگر تم بتاؤ، کیوں محل میں بند ہو کر بیٹھے ہو اور تمہارے شہر میں کیوں خاک اڑ رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، میرے محل میں ایک بلا آتی ہے، میرے شہر میں ایک بلا آتی ہے جس نے ہزاروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی کے ڈر سے میری ساری رعایا شہر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ حاتم سمجھ گیا یہ اسی بلا کا ذکر کر رہا ہے جس کا میں کام تمام کر چکا ہوں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، مبارک ہو، اللہ نے تجھے اور تیری رعایا کو اس خوفناک بلا سے نجات دلا دی۔ حاتم نے بلا کے مارے جانے کا سارا قصہ سنایا اور تھیلے سے اس کے کان، دانت اور دم نکال کر دکھا دیے۔ بادشاہ فوراً نیچے اتر آیا اور حاتم کو گلے سے لگا لیا، اس کی بڑی شاندار دعوت کی اور پھر چاروں طرف دربان دوڑا کر سب کو خبر کرا دی کہ بلا سے نجات مل گئی ہے۔ حاتم کے سامنے ہی شہر دوبارہ سے آباد ہونے لگا۔ دوستو، آگے کیا ہوا یہ اگلے ایپیسوڈ میں۔